چلیں، یہ 9th کلاس کی اسلامک بک ہے اور سورۃ المریم کا ہم ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ المریم کی حوالے سے کچھ تعارف پڑھا اور ہجرت حبشہ کے حوالے سے تعارف پڑھا تھا نا کل، تو اس میں یہ مکمل صفحہ ہو گیا تھا۔ تو آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ سورۃ مریم مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ شاباش، ماشاء اللہ۔ اور اس کی کتنی آیات ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ، کتاب تو نہیں کھولی آپ نے؟ اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ، اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں، ویسے پیپروں میں بھی اگر اس طرح زبانی سنا دیں گے نا، انشاءاللہ امید ہے کہ پیپروں میں بھی آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، امید ہے کہ اس طرح ایم سی کیوز آپ کے سامنے آ جائے، تو ایک چیز جو ہم ایک دفعہ ذہن سے گزر گئی ہو، چلو کوئی بات نہیں، ہفتہ دو ہفتہ بھول بھی جائے، لیکن پیپروں میں اگر کوئی ایسی چیز پیپروں میں آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، اپنی کتاب میں پڑھا ہو، تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے نا اللہ تعالیٰ وہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو؟ تو اسی طرح تعارف کے حوالے سے ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ تو سورۃ المریم کا جو نام ہے یہ کیوں رکھا گیا تھا؟ جی ماشاء اللہ، تفصیلی تذکرہ ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ سورۃ مریم جو ہے یہ کس زمانے میں نازل ہوئی تھی؟ جی ماشاء اللہ، زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کس ملک کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا؟ حبشہ کی طرف۔ وہ حبشہ جو ہے یہ کون سا ملک ہے، کس بر اعظم کا؟ ہاں، برائے اعظم نہیں، بر اعظم۔ چلے اگلا سوال۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان جو ہے ایک، ٹھیک ہو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو حبشہ میں ایک حکمران تھا، وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان تھا؟ میں آپ کو، ہاں عیسائی تھا، شاباش۔ اور اس کا لقب کیا تھا؟ شاباش۔ اچھا، یہ نجاشی جو بادشاہ تھا یہ ظالم تھا یا رحم دل عادل تھا؟ شاباش، ماشاء اللہ، اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس، چلے میں آپ کو، اچھا میں آپ کو نا وہ دے دیتا ہوں چوائس۔ اس کا اصل نام علقمہ تھا، یا ابو بکر تھا، یا عثمان تھا، یا اسحیمہ تھا؟ شاباش، 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 ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اچھا، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، تو وہ ان کی بھیجنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ ہاں، ظلم بہت کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ تو پھر ہمارے پیارے نبی نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو مشکل سے بچانے کے لیے ان کو وہاں ہجرت کی طرف بھیج دیتے ہیں، حبشہ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، جب حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وہاں بھیجا تھا، ہجرت کر جو حکم دیا تھا، تو اس میں کتنے مردوں نے اور کتنی عورتوں نے ہجرت کی تھی؟ ٹھیک ہو گیا، شاباش، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ان مردوں میں سے اور عورتوں میں سے مشہور مرد اور مشہور عورتیں کون تھی؟ چوائس دے دوں آپ کو؟ ہاں، مردوں میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں میں سے کون تھا؟ ہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاباش۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کون سی بیٹی تھی؟ شاباش، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ مسلمانوں کی جو ہجرت تھی، یہ تیسری ہجرت تھی، چوتھی ہجرت تھی، دوسری ہجرت تھی، یا پہلی ہجرت تھی؟ شاباش، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا یا پانچواں؟ پانچواں، ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو گزشتہ صفحے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نبوت کا پانچواں سال تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی طرف حکم دیا تھا۔ اب یہاں سے آپ پڑھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان جب امن کی تلاش میں حبشہ کی طرف پہنچے، تو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کافروں کو، اور مکہ کے جو کافر تھے وہ ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے مسلمان صحابہ کرام، یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے ہمارا دین چھوڑ کے چلے گئے، اب وہ وہاں پہ امن سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ حبشہ کی طرف پہنچ گئے، اور انہوں نے بادشاہ کے خدمت میں تحفے وغیرہ پیش کیے، اور پھر انہوں نے پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ کے یہاں پہنچ گئے ہیں، تو یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، تو ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ اسی طرح حشر کریں گے جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ جو ہے نا نے کچھ سوالات کیے، اور پھر سوالات میں جو جواب دینے کے لیے جو صحابی سامنے آئے، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ ہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ سے کتاب میں نا MCQs کی شکل میں یا کوئی سوال کی شکل میں آ سکتا ہے کہ جب وہ کفار مکہ نجاشی بادشاہ کے سامنے گئے تو انہوں نے مسلمانوں کی شکایت لگائی اور ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہمارے حوالے کر دو۔ پھر یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اس کو سوال کیے، تو ان سوالوں کا جواب کس صحابی نے دیا؟ عثمان نے دیا یا کس نے دیا؟ تو اب یہاں پہ جواب دیا جی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔
یہ آپ حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے بڑی پر اثر. جی جی، حضرت علی کے بھائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بھی ابو طالب ہے نا. اور اچھا، تو یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت بڑی پر اثر تقریر کی. یہ تقریر کا جو خلاصہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے. تو اس سے پہلے ہم اس میں کچھ باتیں سیکھ لیں جو ہمارے لیے کافی چیزیں سبق آموز ہیں، کہ کفار ہمیشہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو، یا ذہنی لحاظ سے ہو، یا بے حیائی کے لحاظ سے ہو، یا بے دینی کے لحاظ سے ہو. اب اس وقت یورپ دیکھ لیں اور امریکہ دیکھ لیں، وہ مسلمانوں کے اندر گھر گھر کے اندر بے حیائی اس نے پھیلا دی ہے. بلکہ گھر گھر دور کی بات ہے، ہر 10 سال کے بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک کے جیب میں موبائل کی صورت میں اس نے بے حیائی پھیلا دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا رہا ہے. اور جب مسلمان کسی جگہ جاتے ہیں پناہ کے لیے، تو وہاں کے جو بڑے حکمران ہوتے ہیں ان کو تحفے وغیرہ دے کے حکمرانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار بنا دیتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ نجاشی کے پاس گئے اور ان کو قیمتی تحفے پیش کیے، یہ قیمتی تحفے پیش کیے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. کفار کچھ لوگوں کو لالچ دے کے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، ابھی آگے ہم تقریر دیکھ لیتے ہیں. تو تقریر میں جو پر اثر تقریر کی تھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، جس کی وجہ سے نجاشی بادشاہ جو تھا وہ بڑا جو ہے متاثر ہوا ان کی گفتگو سن کے. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ مسلمان جو ہے میرے پاس ہی رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کو میں پناہ دیتا ہوں، اور ان کو کوئی یہاں کوئی بندہ نقصان نہ پہنچائے. وہ تقریر کے الفاظ کچھ یوں ہیں، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اس کو اگر ہم زبانی یاد کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. تو جعفر بن ابی طالب نے کیا کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. جاہل لوگ کیسے تھے؟ کہ ایک تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہ وہ صحابہ کرام پہلے جاہل تھے، ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ہمارا خدا کون ہے، ہماری ہدایت کا راستہ کون سا ہے. ہم گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، یا نیکیوں کے کام کر رہے ہیں. اور پڑوسی کے حقوق ہمارے سامنے کیا ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہے. اور جو طاقتور ہیں وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور کمزور ظلم کا شکار ہو جاتا تھا. تو ایسی حالت میں یہ کفار جو ہے زندگی گزار رہے تھے کفر کی حالت میں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم اور فضل کیا، پھر انہوں نے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا، ان کو بت پرستی سے منع کیا، اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابی سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولنا یہ مشرکین کے اندر عام تھا، اور خون خرابہ ان کے اندر بہت بڑی بیماری تھی. اور تیسری ان کے اندر بیماری تھی، یتیموں کا مال بہت کھاتے تھے اور پڑوسیوں کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے. لیکن جب ایمان کے حالت میں آئے تو یہ انہوں نے خون خرابہ بھی چھوڑ دیا، یتیموں کا مال کھانا بھی چھوڑ دیا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی شروع کر دیا، اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور روزے رکھنا شروع کر دیے، زکوٰۃ دینا شروع کر دی. اور پھر یہ ایمان لے آئے، اور شرک اور بت پرستی سے انہوں نے سب برے اعمال انہوں نے چھوڑ دیے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے. ہم تو معاشرے میں ایک امن کی فضا قائم کر کے لوگوں کے اندر محبتیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ ہمارے دشمن بن گئی ہے. تو پھر ان کی گفتگو سن کے بادشاہ جو نا بڑا متاثر ہو گیا. تو
یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ تو جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ جب یہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کہا، وہ اس لائن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نجاشی نے کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ اپنے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کلام میں سے کوئی کچھ سنا دے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اور ہمارے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے کہا اچھا جس کتاب کی تم بات کر رہے ہو وہ کتاب کچھ سنا تو دو مجھے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی تھی۔ تو جب یہ سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی نا، تو نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا، بہت اثر ہوا، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو نہ کسی انسان کی کتاب ہے، نہ کسی فرشتے کی کتاب ہے، یہ بلکہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو سارے ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، ساتوں زمینوں کا بادشاہ ہے، اس کی گفتگو بھی پھر بادشاہی ہوگی۔ ایک عربی کلام کا مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ بادشاہوں کے بادشاہوں کا کلام ہے، یعنی کہ دنیا کے ایک بادشاہ ہیں، ایک تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس رب العالمین اور رب العزت کی کلام ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا اثر بھی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سورہ مریم کی آیات سنی تو ان کو بہت بڑا وہ متاثر ہوئے، اور نجاشی بھی رونے لگا، اور نجاشی کے جو دوسرے جو درباری تھے وہ بھی رونے لگے۔ تو اس نے یہ ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ یہ کلام جو جعفر بن ابی طالب بیان کر رہے ہیں نا، یہ انجیل ایک ہی یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ یہ نجاشی جو بادشاہ تھا یہ تو عیسائی تھا نا، اور عیسائی جو ہیں یہ انجیل کو ماننے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انجیل جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چراغ تھا ہمارے پاس۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنیوں کا ایک چراغ ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ تو پھر نجاشی نے کیا کیا؟ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح پھر مکہ والوں کا یہ وفد جو پوری ٹیم آئی تھی ان کو واپس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا، یہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھا، آگے یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ وفد وہاں سے چلا گیا تو مسلمان جو ہے بہت امن اور سکون میں رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے، اچھا، کہ پہلے صحابہ کرام ایسی زندگی گزارتے تھے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی کتنی پیاری زندگی تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر انہوں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی تو مسلمان کافر لوگ بھی ان کی زندگی سے متاثر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح وہ جو بادشاہ تھا وہ نجاشی بھی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ میرے لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے، یہ المیہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام ایسی پیاری زندگی گزارتے تھے کہ ان کے زبان سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے بالوں سے، ان کے لباس سے، ان کی گفتگو سے، ہر چیز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو صحیح ماننے والے لوگ ہیں، انہی کی زندگی میں سکون ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی اور میری زندگی ایسی بن گئی ہے کہ اگر ہمیں مسلمان تو دور کی بات ہے کافر بھی دیکھیں تو وہ شرما جائیں، یار یہ مسلمان ہو کے ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے وہ سبق ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ آئندہ ایسی زندگی گزاریں کہ کافر لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان بن جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آج سے میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کمزور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ وغیرہ مانگتے رہیں۔ تو پھر یہ آخری لائن میں جو ہے
سورۃ مریم کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ مریم کے اندر یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ سورۃ مریم کا خلاصہ کیا ہے. تو یہ ایک لائن میں آپ خلاصہ بیان کر سکتے ہیں کہ سورۃ مریم کا خلاصہ جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. توحید، رسالت اور آخرت کا بیان. جی، توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے، توحید کہتے ہیں. اور رسالت کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا. ٹھیک ہے. اور آخرت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کے اوپر ایمان لانا، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، جنت دوزخ کی زندگی، اس کے اوپر ایمان لانا ہے. تو یہ تینوں چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے سورۃ مریم کے اندر انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہم نے اوپر لائن بیان کی ہے، اس میں ہمیں کتاب کے اندر یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اچھا جب مسلمان وہاں حبشہ میں چلے گئے تو مسلمانوں نے وہاں کیسی زندگی گزاری؟ عیش و عشرت والی زندگی گزاری یا دین کے مطابق زندگی گزاری؟ اچھا، تو پھر ہم جواب دیں گے انہوں نے اپنی من چاہی زندگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری. پھر اگلا سوال ہو سکتا ہے، اچھا جب یہ وہاں زندگی گزار رہے تھے تو کیا انہوں نے وہاں کے حبشیوں کو دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، ان کی زندگی سے جو وہاں کے حبشی لوگ تھے کافر، وہ بھی متاثر ہو گئے تھے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. پھر پھر یہاں پہ تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا مسلمان ہونے میں سے سب سے کفار میں سے سب سے مشہور کافر کون تھا؟ پھر ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، جس کا اصل نام اسحیمہ تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو، آگے چلتے ہیں کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے. جیسا کہ یہاں خلاصے میں بیان کیا توحید. توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، ایک ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے. اسی طرح یہ جو ٹاپک ہے، اس میں ہم تھوڑی سی توجہ کر لینا تو ہمیں بات یہ ساری سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں کہ جو مضامین صورت کے اندر بیان کی جائیں گے، جیسے کہ ہر ایک چیز کا ایک ٹاپک ہوتا ہے. آپ نے اگر ریاضی کی کتاب پڑھنی ہے تو اس میں حساب کتاب کے حوالے سے مضمون ہوتے ہیں. کوئی جمع کا سوال، کوئی تفریق کا سوال، کوئی جذری کا سوال، کوئی فلاں کوئی فلاں. تو وہ ہر ایک کتاب کے اپنے مضمون ہوتے ہیں. تو سورۃ مریم کے بھی اس طرح کچھ مضمون ہیں. اسی طرح جتنے بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں نا قرآن مجید میں، 114 صورتیں، ہر ایک صورت کا کوئی نہ کوئی مضمون ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ سورۃ مریم کے اندر کون کون سے مضمونات ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو عیسائی تھے نا، یہ ابھی بھی جو عیسائی آیات ہیں، یہ بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا نہ کوئی بیٹا ہے. یہ جو عیسائی باتیں کرتے ہیں نا، یہ غلط باتیں کرتے ہیں. اور اسی طرح وحدانیت کے اندر دوسری جو بات بیان کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جو کافر مشرکین جو تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے، چاند سورج کی بھی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں کھانا کھلانے والا الگ بت ہے، پانی پلانے والا الگ بت ہے، بیٹے دینے والا اور بیٹیاں دینے والا الگ بت ہے، بارش دینے والا الگ بت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ پھر وحدانیت میں یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے، دوسرا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ پھر 7 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. انبیاء یہ انسانوں میں سے سب سے افضل جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں. تو ان انبیاء میں سے 7 انبیاء کا اس میں تذکرہ ہوگا، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ معجزانہ پیدائش سے کیا مراد ہے کہ ویسے تو فطرتاً یہ ہے کہ انسان تب پیدا ہوتا ہے جب ان کے ماں باپ ہوں،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بغیر ماں کے بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر اس بات کا تذکرہ ہوگا سورۃ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش، معجزانہ کہتے ہیں کہ وہ چیز، وہ واقعہ جو ہماری عقل کو عاجز کر دے، ہماری عقل میں آنے والی چیز نہ ہو، تو وہی اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور ہمارے پیارے نبی کی احکامات جو ہیں تو وہ ہمارے عقل سے بھی بہت اونچی چیز ہے۔ جہاں پہ ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کسی نبی کا معجزانہ پیدا ہو جانا، نہ تو وہ اس کو کوئی خدا بنا سکتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بن سکتا ہے۔ یہ اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی معجزانہ تخلیق کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے سارے مضمون ہیں۔ اس لائن میں کہہ رہے ہیں کہ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کے کئی رکوع ہیں، آیات تو 98 ہے لیکن رکوع اس کے کئی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں آخری جو 3 رکوع ہیں وہ ان کے اندر قیامت کے احوال ہوں گے، قیامت کیسی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سوال جواب کیسے ہوں گے، تو اس کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا تذکرہ ہوگا، تو قیامت کے دن جو تذکرہ ہوگا اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے ان کو مہمان بنا کر لایا جائے گا کہ تم دنیا میں میری باتوں کے اوپر زندگی گزارتے تھے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر زندگی گزارتے تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو، آج تم خوشی خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو آج دنیا میں 2 دن کی زندگی ہے اس میں اگر ہم دین کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے قیامت کے دن ہم مجرم بن کے ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنی ہوئی ہو، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمیں جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سبق ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ آج ہم سبق بریک کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم یہاں سے علمی اور عملی نکات یہاں سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ؟ اور کوئی سوال جواب؟